رحمان کا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رحمان کا رمضان سیزن 2 کے ساتھ رضیہ ملک حاضر ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں جو کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، جو آپ کو سٹوری اہل بیت کے بارے میں سنا رہے ہیں، وہ ہے قاری محمد جاوید صاحب، اور ان کے ساتھ آج ہمارے جو نعت خواں ہیں، بہت اچھے قاری صاحب ہیں، قاری مزمل صاحب۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہوتے ہیں، تو میں قاری مزمل سے کہوں گی کہ وہ تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنائیے اور ہمارے دلوں کو منور کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا
ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ. اور اب میں قاری جاوید صاحب سے کہوں گی کہ ہمارے پروگرام کو وہیں سے جوڑیں جہاں پہ ہم نے کل سلسلہ چھوڑا تھا، جیسا کہ ہمارا پروگرام کا موضوع ہے. جی قاری صاحب. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار آج پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اور آپ کے دور میں جو فتنے تھے اس کے بارے میں آپ سنیں گے، سماعت کریں گے. ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بالتفصیل تعارف تو پہلے ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے والد گرامی بہت ہی مشہور علمی شخصیت، جیسا کہ بڑے بڑے القابات شیر خدا کے نام سے، باب العلم کے نام سے اور پیکر وفا کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کو شہید کرنے کے بعد مدینہ کے لوگوں نے سن 40 ہجری میں حضرت امام حسن کو خلافت عطا کر دی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. ابھی وہ جو جنگ تھی وہ جاری تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی حضرت امیر معاویہ کی. اب جب آپ نے خلافت سنبھالی تو وہی فتنے دوبارہ پھر جو ہے سر اٹھا رہے تھے. 2 شہر تھے، ایک عراق ایک شام. جو عراق والے تھے وہ حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، اور جو اہل شام تھے، جو شام والے لوگ تھے، وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، جنگ کو جاری رکھنا ہے یا جنگ کو ختم کرنا ہے. اب ادھر امیر معاویہ نے لشکر تیار کیا، ادھر حضرت امام حسن نے بھی اپنا لشکر تیار کیا. دونوں طرف فوجیں، جوان بہادر لوگ لگے ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام، جب یہ تیاری ہو گئی تو حضرت امام حسن کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کمزوری دکھائی. بیچ میں کچھ کمزوری دکھائی تو کچھ لوگ جو ہے وہ ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے. کمزوری کا کیا مطلب کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ڈال لی جائے. تو ناظرین کرام، جب اس طرح کے حالات بنے تو پھر جب امام حسن نے دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی، جنگ ختم نہ ہوئی تو ہزاروں مسلمان قتل ہو جائیں گے. قتل و غارت کا بہت بڑا بازار گرم ہونے والا تھا. تو ناظرین کرام دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ
آپ نے فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی جائے، تو المختصر آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا، صلح ہو گئی، امن قائم ہو گیا۔ تو یہ جو ایک فیصلہ تھا، بہت بڑا فیصلہ، جرأتمندانہ دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ دیکھیے اگر فیصلہ نہ کرتے تو ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، اور ہزاروں کے حساب سے ہزاروں کے لوگوں نے مارے جانا تھا، قتل و غارت ہونی تھی۔ تو ایک بہت بڑے سانے سے قوم کو بچانا، یہ بھی ایک اہل بیت کا کارنامہ سمجھا انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ اہل بیت کا ہی کام تھا کہ انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ دانشمندانہ فیصلہ کیا اور صلح کی، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مرنے سے بچ گئے، قتل ہونے سے بچ گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا صلح کا، اس میں اتحاد امت کا درس دیا گیا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ تلواروں کے ساتھ لڑنا ہی بہادری ہے، جی جی بالکل، کچھ کہتے ہیں کہ جی جنگ کرنا ہی بہادری ہے، جنگ کرنا بھی بہادری ہے، اور امت کو بچا لینا یہ اس سے بھی بڑی بہادری ہے۔ یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے کہ ایسا فیصلہ کہ جس سے ہزاروں جانیں بچ گئی۔ تو یہ بھی اہل بیت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ امام حسن نے یہ جو فیصلہ کیا صلح والا، تو یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے اپنے دور میں فرما دیا تھا کہ میرا حسن جو ہے یہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، سبحان اللہ، 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ حضور کا فرمان تھا نا، تو پھر یہ سچ ثابت ہونا ہی تھا۔ بالکل بے شک۔ اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری، اس کے واقعات کچھ آپ پہلے سن چکے ہیں ناظرین کرام۔ یہ 40 میں آپ نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے جب صلح کر لی، اور پھر جو ہے تقریباً جو ہے وہ سن 50 ہجری کے اندر، 10 سال بعد، ہاں جی 50 ہجری کے اندر، کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ جی کچھ کتب میں ملتا ہے لیکن کچھ کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن بہرحال کہ 50 ہجری میں آپ کا جو ہے نا وہ یوم وصال ہے، اس سال آپ دنیا سے گئے۔ یہ تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، اور آپ کا دور خلافت، اور آپ کا بہترین کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بہت اہم بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، کل انشاءاللہ جو ہم بیان کریں گے وہ آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا واقعہ، اور کربلا کے واقعات کے ساتھ جو جڑے ہوئے دیگر کچھ معاملات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ نے ہمارا جو ہے نا وہ موقع دیا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو انشاءاللہ کل ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ تھا جناب پروگرام، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب، اور آخر میں ہم قاری مزمل صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جی قاری صاحب۔ منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے، جد آوے موت سانو، جد آوے موت سانو، سونا قریب ہووے، منگو
ਵਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਵਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਵਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਵਸ਼ਾਲਾ। रहमान का रमज़ान